الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی ایک حدیث جس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں. حاضرین گرامی، یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے سے متعلق ضروری باتیں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. تاہم ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو یوں سمجھیے کہ غیروں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ان کے دیکھا دیکھی آج بھی پرانے اور غلط عقیدوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کے شروع کے ایام کو خاص طور پر منحوس سمجھنا اور کوئی کام اچھا کام اس مہینے میں اور ان دنوں میں نہ کرنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو دور ہے ہر طرف سے ایک یلغار ہے، ہر طرف سے ایک شور اور ہنگامہ ہے
اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو خوف و دہشت میں ڈال کر ان کو کم ہمت بنایا جائے، ان کو کمزور بنایا جائے، اور وہ گویا کہ ایک غلامی کی زندگی گزارنے والے بنے، اسی کے گویا کے پیش نظر آج ملک کے اندر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں میں جو کشش اور طاقت پنہا رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ابھرتا چلا جائے گا، اس کو جتنا کمزور بنانے کی کوشش کی جائے گی اتنا مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ وقت لگے، کچھ حالات پیش آئیں، لیکن حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے پرفتن حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان بھی سڑک پر آ جائیں؟ مسلمان بھی انتقامی جذبے کے ساتھ وہی ہنگامہ کا نقشہ دہرائیں؟ کیا کریں مسلمان؟ آج ہر طرف سے باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس پہلو پر غور بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کبھی بھی حالات جب آتے ہیں، مثال کے طور پر آندھی اور تیز ہوا چلنے لگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لائے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے جس کا ہمیں حکم ہے کہ جب بھی حالات آئیں تو ان حالات میں زیادہ سے زیادہ ہم مسلمان خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مسلمان سچا پکا مسلمان بن جائیں تو پھر جتنی حالات ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اکثر بدل دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ بھی ایسے ہی ہے کہ آدمی مسلمان سربلندی میں اسی وقت رہے گا جب اس کے اندر اسلام اور ایمان کامل درجے میں ہوں۔ چنانچہ آج بالخصوص ایسے حالات میں مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر جم جائیں، اسلامی احکامات پر مکمل بخوشی عمل کرنے لگیں۔ پھر دیکھیے حالات کیسے سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس کی تھوڑی بہت مختصر تشریح کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مَن یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، سنو مجھ سے چند باتیں کون لے گا، کون حاصل کرے گا مجھ سے چند باتیں؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان باتوں پر خود عمل کرے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور دوسروں کو سکھائے جو دوسرے بھی سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے، یعنی خود بھی ان باتوں پر عمل کرے اور دوسروں کو ان باتوں کو سکھائیں تاکہ وہ عمل کریں۔
مجلس میں ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، میں ان باتوں کو آپ سے حاصل کروں گا، خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ اسلام کی تعلیمات اسی لیے ہیں کہ خود بھی عمل کریں اور اپنے جتنے متعلقین ہیں ان تک بھی دین کی باتیں پہنچائیں تاکہ وہ عمل کریں۔ میں ہمیشہ ایک ہی مثال بار بار دیتا ہوں، مرد حضرات فجر کی نماز میں اللہ کی توفیق سے اٹھتے ہیں اذان سے پہلے یا اذان سن کر، اور اپنی ضروریات سے گھر میں فارغ ہوتے ہیں، پھر بعض حضرات گھر سے سنت پڑھ کر نکلتے ہیں، بعض حضرات مسجد آ کر سنت پڑھتے ہیں۔ ان حضرات سے میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں، یہ پوچھتا اور کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی فجر کی نماز کو آباد کر لی، اپنے گھر والوں کی ہم نے کتنی فکر کی؟ میں فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو رہا ہوں، بغل میں میری بیوی سو رہی ہے، میں نے اس کو بیدار کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بچے سو رہے ہیں، میں نے ان کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ میرے اور بھی گھر میں رشتہ دار ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی متعلقین ہیں، ہم نے ان کی فجر کی نماز کی کتنی فکر کی؟ مرد حضرات آتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام خود بھی عمل کرنے کا نام ہے اور دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ اس مذہب کو اور اس مذہب کے ماننے والوں کو اللہ نے جو خصوصیت عطا فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہے، بنائی گئی ہے، خود بھی عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، خود بھی برائیوں سے رکتے ہوئے دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی خاص وصف اور صفت کے ساتھ اس امت کے لیے خیریت کی فضیلت عطا کی گئی، خیر ہونے کا مقام ملا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بھئی میرے سے کچھ باتیں لو لیکن خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ آج ہمارے سامنے قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں، عمل کے میدان میں ہمارے پیر اٹھتے نہیں ہیں، ہمارے پیر ایک قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں، عملی میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اس کام کے لیے میں تیار ہوں، فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور نے از راہ شفقت ان کا ہاتھ پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ، پھر 5 چیزوں کو شمار کیا اور فرمایا کہ یہ 5 باتیں ہیں، تم بھی اس پر عمل کرو اور ایسوں کو سکھاؤ کہ وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اتق المحارم، سنو اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان سے بچو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اسلام میں 2 باتیں ہیں، ایک کرنے کا کام ہے، ایک نہ کرنے کا کام ہے۔ کرنے کا کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں،
نماز پڑھنے کا کام ہے، روزہ رکھنے کا کام ہے، زکوٰۃ دینے کا کام ہے، حج کرنے کا کام ہے، خیر خیرات کرنے کا کام ہے، تلاوت کرنے کا کام ہے، ذکر کرنے کا کام ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کا کام، یہ تو کرتے ہیں، کرنے کے کام کرتے ہیں، لیکن فرمایا نہ کرنے کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس پہلو سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ نہ کرنے کے کتنے کام ہیں؟ مثال کے طور پر ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، یہ نہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، بد فعلی مت کرو، سودی لین دین مت کرو، بڑوں کو برا بھلا مت کہو، مسجدوں میں شور ہنگامہ مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ کتنے کام ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ فرمایا اتق المحارم، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں میں سے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج بتائیے ہم نہ کرنے کے کام کتنا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنی ذات سے، اپنے نفس سے سوال کرے کہ میں حرام چیزوں سے کتنا بچ رہا ہوں، اپنی زندگی کو حرام چیزوں سے کتنا الگ تھلگ کیا ہوں۔ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس درجے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی حرام چیزوں سے بچتا ہے، ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے استعمال میں تمہیں شبہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا جو آدمی حرام چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تکن اعبد الناس، سن لیں کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہیں۔ ایک آدمی ہے صرف 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے لیکن حرام چیزوں سے وہ بچ رہا ہے تو اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ حرام 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 کا لفظ سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ حرام حرام کا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سوال حلال کا ہوگا تو حلال کا جواب ملے گا، اور اگر حرام کا سوال ہوگا تو حرام ہی جواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سوال حرام سے متعلق کیا گیا ہو اور جواب حلال کے بارے میں کہہ دیا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال چونکہ آج نوجوان پوچھتے رہتے ہیں، مسائل عجیب و غریب مسائل ہیں کہ بھئی یوٹیوب میں اپنے انویسٹ کر دیا کچھ رقم، اب صرف کیا کرو؟ کچھ نہیں کرنا ہے، وہ جو ایڈ دیتا ہے اس ایڈ کو دیکھنا ہے۔ تم نے 500 انویسٹ کر دیا، 5000 کر دیا، 10,000، تمہارا کیپٹل جتنا لگے گا صرف ایڈ دیکھنے میں تم کو اتنا پروفٹ ملے گا۔ اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے۔ اب سوال کب پوچھ رہے ہیں؟ اس میں انوالو ہو گیا، کچھ دن تک اس کا نفع لے لیا، اب اس کو کسی نے بتایا تو اب آ کر پوچھ رہا ہے کہ اب یہ جائز ہے یا نہیں ہے، کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے بے شمار آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں آن لائن بزنس کے نام پر اتنی شکل و صورتیں ہیں، الامان الحفیظ۔ اب انوالو ہونے سے پہلے، اس میں جانے سے پہلے کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کسی اہل علم سے معلوم کریں آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، میرے لیے اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔
اس کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی ہے. جب اس میں داخل ہو گیا، کچھ اس کا نفع حاصل کر لیا، اب کسی نے بتایا تو اب توجہ کر رہی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، حرام چیز کی نحوست پوری زندگی پڑتی ہے. ہم نے اگر 1 روپیہ بھی حرام کا لیا ہے تو پھر ہماری پوری زندگی اس کی نحوست سے بھر جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت کما رہا ہوں، خوب آ رہا لیکن ٹکتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہاتھوں میں ٹکتا نہیں ہے. کیسے ٹکے گا؟ ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک تو مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ کراس بلنگ کے نام پر بلنگ میں اس میں فراڈ کرتے ہوئے غلط قسم سے اس میں اپنا پورا انرجی لگا رہے ہیں کہ بھئی کسی کا آدھار لے لیا، کسی کا پین کارڈ لے لیا، اس کے نام سے کوئی ایک GST کا اکاؤنٹ کھول لیا، اب اس میں ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، اور جس نے یہ پروف جمع کیا ہے اس کو اس کے حساب سے ماہانہ کسی کو 5,000، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000. اب جو دینے والا اپنا پروف اور ڈاکومنٹس وہ نفع لے رہا ہے، 5، 10، 15 جتنا بھی وہ دے رہا ہے، نفع لے رہا ہے، خوب لے رہا ہے. اچانک اس کے نام پر نوٹس جاری ہو گئی. IT والوں کی طرف سے ریڈ ہو رہی ہے، IT والے آ رہے ہیں، تو اب اس کی ہوا نکل رہی ہے. وہ آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ فلاں آفیسر آ گئے، فلاں ہو گیا. اب رات کی نیند اڑ گئی، چین ختم ہو گیا، گھر والے پریشان. ارے اللہ کے بندے، تم نے اپنا ڈاکومنٹس دینے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیا کہ یہ حلال طریقہ ہے کہ حرام طریقہ ہے؟ اس سے میری زندگی میں کوئی نقصان تو نہیں آئے گا، مجھے کہیں اللہ کے دربار میں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ کسی اہل علم جانکاری رکھنے والوں سے کیوں ہم نے پوچھ لیا نہیں؟ اور جب 5-10 ہزار کا نفع بتاتے ہیں تو پھر اس کے لالچ میں آ کر ہم اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، اور جب چند سال کے بعد اتنا لاکھ آپ کو ٹیکس میں بننا ہے، اس طریقے کا کوئی نوٹس آتا ہے تو سارا گھر غم میں ڈوب جاتا ہے. اور یہ نوجوان ببانگ دہل سینہ تان کر کہتے ہیں کہ حکومت ہم کو پریشان کرتی ہے، حکومت یہ ٹیکس ظلمن لیتی ہے، اس لیے ہم حکومت کو دینے کے بجائے کچھ ہم کھاتے ہیں، کچھ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. اس طریقے سے کراس بلنگ کے نام پر ہمارے شہر کے اندر یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. لوگ اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اتق المحارم، کہ اے مسلمانوں حرام سے بچو، جتنی حرام کی شکل صورتیں ہیں ان سے بچو، اسی میں تمہارے لیے اللہ کے دربار میں سب سے بڑے عبادت گزار بن کر تم پیش کیے جاؤ گے. اور اگر تم نے حرام کو اپنایا تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی گئی، اور آخرت میں جو رسوائی ہوگی وہ رسوائی قابل برداشت نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی حرام سے پلا بڑا ہے تو وہ حصہ جہنم میں جانے کے قابل اور لائق ہے. اس لیے ہم اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، ہر چیز میں ہم یہ تلاش کریں، یہ جستجو کریں، یہ تحقیق کریں کہ ہماری زندگی حلال طریقے سے ہو جائے اور حرام سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں. اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو حلال طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حرام سے بچو،
اللہ تعالی ہم سب کو حرام کی حقیقت سمجھائے اور ہم اس تمام حرام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو ہم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جائیں گے۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔